Is the screen clear? جی سید صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
والحمد للہ رب العالمین. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So for this verse number 11, we spent 4 classes in learning the basic of Ilmul Faraiz, the importance of Ilmul Faraiz, اور علم الفرائض میں وصیت کے تعلق سے، یا پھر مال کے تعلق سے، ورثے کے تعلق سے جو فقہی قوانین ہیں، تفصیل سے ہم اس کو پہلے کر لیے ہیں. پھر ہم یہ 11 آیت نمبر 11 شروع کر رہتے ہیں. اس کے ایک ایک پارٹ میں دیکھیے کہ ایک ایسی بلاغت ہے، ایسی ریچنس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں، کہ وہ 35 شرعی احکام ان 2 آیتوں میں 11 اور 12 میں. چلیے اس کا پہلا جو حصہ ہم کرے تھے وہ کیا تھا، کوئک ریویژن. 2 حصے کرے تھے ہم. What is the first part of this verse number 11? جی میں پڑھوں سید صاحب؟ بولیے. اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا، یوسیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے جو تاکیدی کی ہے تم کو، فی اولادی تمہاری اولاد میں، لس ذکری مرد کو. نہیں ابھی وہاں تک مجھ سے پہلا پوچھا. اچھا پہلا یہاں ختم ہو گیا. جی یہاں پہ ختم. انٹروڈکشن جی ہے نا. اولاد میں نہیں بلکہ فی، جب اردو میں کسی اور زبان میں ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی ڈفرینٹ ہم کو لینا پڑے گا. وہ عربی کے لحاظ سے فی ہے، اٹ از اباؤٹ کے بارے میں ہے. اولاد کے بارے میں. یس، اولادکم. چلیے اس کا انالیسس بھی ہم کر رہے تھے، کس قسم کا جملہ ہے. جلدی تو جی یہ فعلیہ جملہ ہے. یوسیکم اللہ، اس میں فعل اور فاعل ہیں، اور یا جو ہے وہ اللہ پر ایمٹی ہو رہا ہے، اللہ اس کا فاعل ہے. اور وسی یا یہ لفیف ہے کیونکہ اس میں 2 حروف علت آ رہے ہیں، واو اور یا. اور کیا ہے فعل فاعل کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ سید صاحب میرے لیے کوشچن ہے، لیکن اس میں مفعول بھی ہے کیونکہ یہ یوسیکم اللہ. مفعول کیا ہے؟ از اٹ کمو؟ کم، خالی کمو نہیں، کم. جی کم. ویری گڈ. فی اولادکم کا کیا مقام ہے؟ فی اولادی ہوگا جار مجرور متعلق یوسیکم، اور اولادکم ہے مضاف مضاف الیہ ہے، ویری گڈ، مرکب اضافی. دیٹس ویری گڈ. چلیے اس کی اہمیت کیا ہے بتائیے فاطمہ، اس کی اہمیت کیا ہے اتنے ٹکڑے کی؟ سر اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو وصیت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو جانے والا جو وصیت لکھے اولاد کے میں، یہ جو ہدایت سر یہ اسی سب اس ٹکڑے کی خالی یوسیکم اللہ تک فی اولاد. نہیں تک صرف اتنا ہی بات کر رہے ہیں. سر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے لڑکیوں کا حصہ نہیں کنسیڈر کرتے تھے جائیداد وغیرہ میں، جو بھی ترکہ جو رہ جاتا تھا پیچھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہ کہا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے، ان کو ہدایت دی ہے کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ ساری اولادوں کی ایک تو پرورش کی جائے انصاف کے ساتھ، اور اگر ترکے میں بھی ان کا حصہ ہو تو وہ بھی انصاف کے ساتھ کیا جائے. ویری گڈ. تو اس میں زمانے جاہلیت اور اس آیت کے نزول سے پہلے تک بھی اسلام میں یہی ہوتا تھا. جو طاقتور ہوتے تھے یا جو جنگوں میں حصہ لیتے تھے وہ ترکے کا پورا مال پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور خواتین کو
یتیم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. تو اس کے لیے یہ خاص تاکیدی احکام ہیں اور ان احکام کی ساری امپورٹنس اس میں آگے. یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. چلیے اس کا دوسرا حصہ کتنا تھا اس میں راشدہ؟ دوسرے حصے میں کہا گیا مرد کے لیے جو ہے مانی کتنا حصہ پڑھیے، پہلے پڑھیے کتنا کہاں تک ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین. بس ختم. چلیے ویری گڈ. للذکر جو ہے یہ ایک اسمیہ جملہ ہے اور خبر مقدم ہے اور جو مبتدا ہے وہ مؤخر ہے. تو اس میں مرد کے لیے مانند حصہ دو عورتوں کا. تو للذکر سے مطلب تو خبر مقدم ہوگی، مثل حظی یہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا بن رہا ہے. اور سر یہ انسیانی مطلب کہ ڈوئل کی وجہ سے ہے گا کہ دو عورتوں کا. یس. تو انسانی یہ ہم اسے صفت کہیں گے یا نہیں، یا اس کو بھی مطلب حظ الانسیانی سے مضاف مضاف ہے. صحیح ہے. چلیے ویری گڈ. تب اس کی اہمیت کیا ہے اس کے اندر؟ از اٹ اے کمپلیٹ آرڈر اباؤٹ دا ترکہ؟ یہ کمپلیٹ آرڈر ہے؟ نہیں سر، پورا نہیں ہے کہ اگر مطلب مرد کے لیے مطلب اگر دو عورتیں ہیں تو مطلب اس میں مرد کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے اس کی اور شرائط بتائی گئی ہیں. ہے نا. اٹس ناٹ اے کمپلیٹ آرڈر، بلکہ ایک ابتدائی بات بتائی گئی اور وہ یہ ہے کہ تقسیم میں لڑکے اور لڑکیوں میں جو تقسیم ہوگی اس میں دو حصے نہیں بلکہ لڑکی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل لڑکے کو ملے گا. اور اس کو میں بتایا تھا کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لڑکے کو کے مقابلے میں لڑکی کو آدھا کیا گیا. اس میں باریکی اور نزاکت کیا تھی میں سمجھایا تھا. زمانے جاہلیت میں بھی مطلب عورت کو جو اگنور کیا جاتا تھا اور اگنور اس کے لیے خاص طور سے اس کا ذکر کیا گیا کہ عورت کا حصہ اس میں ضرور نکلنا چاہیے. تو حصہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر للذکر از ریفرنگ ٹو سن، بیٹا. جی ٹھیک ہے. اب بیٹے کا حصہ کوئی مقرر ہے یہاں پر؟ بیٹے کا کوئی کتنا ملنا چاہیے؟ نہیں ابھی نہیں ہوا، مطلب پورا نہیں انہوں نے بتایا، بس صرف اتنا بتایا کہ اگر مطلب کہ ادھر مطلب صرف عورت کا حصہ بتایا گیا ہے. بس. لیکن بیٹے کا حصہ پوری دو آیتوں میں کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقدم ہے اس کے لحاظ سے، ذوی الفرائض کے لحاظ سے اور عصبہ کے لحاظ سے. کوئی نہیں ہوگا تو اس کا پورا حصہ بیٹے کا، ایک بیٹا ہے تو اسی کا ہوگا. تو اسی لیے جیسا آدھا حصہ لڑکی کا ہے ویسے کتنا حصہ لڑکے کا ہے یہ اس آیت میں نہیں بتایا گیا، آگے بھی نہیں بتایا گیا. وہ جتنا بھی بچے گا اگر وہ دوسری کنڈیشنز جتنے بھی ہیں وہ اگر پورے نہیں ہوں گے، ماں باپ نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد جتنا بھی ہوگا ایک بیٹا ہے تو وہی وارث ہوگا وہ پورے ترکے کا. That's very good. Then the third part یہ ہم کر لیے تھے، تھرڈ پارٹ تک ہم کرے تھے. چلیے آج اس کو بہت کرنا ہے، 6 کلاس ہے اس آیت کی. تھرڈ پارٹ دانش الرحمن کریں گے، ان کا ڈاؤٹ بھی تھا یہاں پر. جی سر، اس میں فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کرنا نہیں ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. ختم کریں اس کو. ویری گڈ. اس سے پہلے شرط آ گئی، اور اگر ہوں نسان دو سے زیادہ
فَلَهُنَّ ثُلَاثٌ مَا تَرَكَ، تو پھر نہیں ان نہیں، کے لیے ہوگا ان سے شروع کریے، پوری گرامر بتائیے، جی۔ کیا ہے، کننا کیا ہے، نسان کیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ حرف شرط کے طور پر آیا، اور گڈ، اس کے ایسے بعد ہی بتانا ہے آپ کو. ان کننا نسان، اب یہ جو ہے وہ نسان فوق نتعینی، یہاں پر پوری شرط ہو گئی. کننا نسان کہ اگر ہوں عورتیں فوق دو سے زیادہ، اور پھر فا بعد میں ہے وہ حرف جواب شرط ہے. دانش، جی سر. کننا نسان کی انالیسس کریے، اس کے بعد آگے بڑھیے. اچھا، کننا نسان کننا میں کیا نسان کننا جو ہے وہ کانا کی طرح سے ہے، جیسے کانا کا جملہ ہوتا ہے، کی طرح سے کیوں ہے بھائی؟ کانا کا جملہ ہے، ایسے بولیے. ویری گڈ. کانا کا جملہ ہے، اور اس میں جو نسان ہے وہ اس کی اسم ہے. نہیں، کانا کا اسم کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ سر ایک منٹ، ہاں کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یا تو یہ مرفوع ہوگا. نسان نہیں ہوگا. فوق اثنتین، نہیں نہیں نہیں، کننا میں کیا کیا ہے؟ کننا کس کے لیے آتا ہے؟ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، ہے نا. کننا کننا. کے لیے عورتوں کے لیے آئے گا، تو پھر اس میں اسم خود اسم شامل ہے. صحیح، بالکل اور صحیح، بالکل صحیح. ہو، ہے نا. تو اسی میں اسم شامل ہے اس میں. اسم شامل ہے اس میں. صحیح. اور یہ خبر کیا ہے؟ نسان جو ہے وہ اس کے لیے خبر ہو جائے گی. ویری گڈ، ویری گڈ. اور پھر نسان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ نسان کے بارے میں فوق اتنا تعین نہیں بولا گیا. تو اب یہ آپ کا ڈاؤٹ تھا کہ اس نتائن کو آپ دو لے رہے تھے، لیکن اس کے اوپر دو سے زائد ہو. آپ نے یہ ترجمہ سمجھ کے مجھے کچھ سوال بھی کیا تھا. جی ختم ہوتے وقت یہ عربی گنتی میں ایسا نہیں ہوتا. اسنتین اپنی جگہ پہ ہے، اسنتین، لیکن عربی میں فوقہ کے معنی وہ زائد کے بھی آتے ہیں. اسنتین تو وہ اپنی جگہ دو ہے نا. اوقات دوسری بات ہے، اس کے اوپر اور دو پہ دو تو ہے ہی ہے، لیکن دو کے اوپر اگر کوئی اور ہوں، ان کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے. تین ہو، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، کتنی بھی لڑکیاں ہوں، تو اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ اسنتین تو اپنی جگہ قائم ہے دو، اور اس کے پر فوقہ آ گیا اگر ایک اور بڑھ کے ہے تو تین کے لیے بھی دو کے اوپر ایک، دو کے اوپر اور دو، دو کے اوپر تین، ہے نا. تو یہ پانچ ہو گیا. یہ گنتی کا طریقہ ہے نا. دو. اب اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا بولیں گے؟ دو یا دو سے زیادہ. بس، ٹھیک ہے. ہاں، اب یہ اس کے جواب شرط ہو گیا. بہت اچھا آپ نے کیا. فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ ہوں. چلیے پھر اس کے بعد اس کا کیا ہے جواب شرط کے بعد؟ فلہن، یہ جواب شرط آ گیا. ہننا پھر یہ اشارہ ہے ان خواتین کی طرف ہی، پیچھے جو بیٹیاں ہیں تو خواتین کہنا چاہیے یہاں پہ، اور ان کے لیے پہ ثلثہ ما ترک. ثلثہ جو ہے وہ 1/3 ہو گیا، اور ما ترک جو چھوڑا گیا اس کا. اس کے انالیسس لہن. لہن، اب چونکہ اسم آیا ہے شروع میں تو پھر ثلثہ ما ترک. یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب دانش. اسم آیا ہے تو جملہ اسمیہ بنے گا، ویری گڈ. اور ایسے ہی اس کا آگے جو ہے وہ اس کیا کی مقام خبر ہوگا؟ آئے گی. فلاں کا مقام کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ صدا ہے یہ. یہ بات نہیں اتنا ستا کے مجھے جواب دینے کی وجہ ہے. خود ہی اگر دے دیں تو زیادہ بہتر ہے نا. یہ نہیں، کوئی فرض تو نہیں ہے میرے کو ستانا. جی سر، جملہ اسمیہ ہے. لہن اس کا مبتدا ہے، اور مبتدا کے بعد اس کی آگے خبر آئے گی ثلاثہ. ثلاثہ جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی، اور اس کی آگے ما ترکا جو پورا شکا چھوڑا گیا اس کی ثلاثہ خبر. کیسے کہتے ہیں؟ جی 1/3. 1/3 یعنی تیسرا حصہ.
اگر جی اب یہاں پر کیا چیز منفی ہے کیا نہیں ہے، ان احکام کو کھولیں گے تو کیا نہیں ہے؟ اس میں جو ریمیننگ 2/3 ہے اس کی ایکسپلینیشن ابھی نہیں آئی ہے، نہیں، اور کیا چیز نہیں ہے؟ بیٹے کا بھی نہیں ہے۔ ویری گڈ، نہیں آپ پورا ستانے پہ تو تلے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے سے بھی ساری باتیں مجھے بول کے خوش کر دے سکتے نا۔ یہاں پر بیٹے کا ذکر نہیں، بیٹا ہے بیٹیاں ہیں، تو وہ ایک بات کہی گئی کہ بیٹی کو جو ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ یہاں بیٹا نہیں ہے بلکہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، دو ہیں یا دو۔ اب یہاں ایک کا ذکر نہیں ہے، ایک بیٹی کا ذکر نہیں ہے، صرف دو یا دو سے زائد، جی ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے 2/3 اور کیا اس میں نہیں ہے تفصیل؟ سر اس میں جو ہے وہ یہاں تک کے حصے میں والد کے لیے والدہ کے لیے ان کی بھی ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ابھی اس سے زیادہ ہم کیا بولیں گے، 1/3 کا کوئی ذکر نہیں، جی 2/3 تو بیٹیوں کو چلے گیا۔ اب بچا کتنا 1/3، وہ 1/3 کیا کریں، کس کو دیں، ہے نا؟ اس کی ڈیٹیل ابھی آگے آئے گی۔ کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، صرف ایک سیناریو ہے۔ سیناریو نمبر 1 کیا ہے؟ سینیریو نمبر 1 جس میں ایک بیٹا ہو اور اس کی کمپیریزن بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ ایک بیٹا بلکہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں سوری، اس میں مطلب ایک مثال دی ہے کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، اس میں گنتی نہیں جتنے بتائی۔ بیٹے ہوں، 4 جی بیٹے ہیں 8 بیٹیاں ہیں، وہ جی ایک کو جو ملے گا کسی بیٹی کو اس کا ڈبل ہر ایک بیٹے کو لڑکے کو ملے گا۔ جی بالکل لڑکے کو ملے گا۔ یہ اس کا پہلا سینیریو۔ پہلا سینیریو۔ اس میں اور کس کو جائے گا کوئی ابھی ذکر نہیں ہے، اس کو جی جیسا جیسا آیت آئے گی۔ یہ دیکھیے اللہ کے کلام کی ایسی خصوصیت کہ وہ پھر اس سیناریو کی طرف واپس جائے گا، وہ ٹکڑا جو آگے آتا ہے۔ اور دوسرے میں بیٹے کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، اور جی ایک بیٹی کا ذکر نہیں ہے بلکہ کم از کم 2 یا 2 سے زائد اگر بیٹیاں ہوں تو پورے مال کا 2/3 بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، اور پھر ابھی 1/3 کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ کیا؟ اوکے، صحیح۔ چلیے جی تیسرا سینیریو اور کون ہے؟ ساجدہ ہے، آپ کے ساتھی ہوں گے یہاں تو نہیں دکھ رہا۔ ساجدہ وہ بھی ٹریول کر کے آئی تھی، وہ بھی جب جسٹ واپس پہنچی ہیں، اگر آپ کسی اور سے کروانا کوئی بات نہیں۔ فرح خاضی، کین یو ریڈ؟ فارحہ خاضی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ ثلث ما ترک۔ فَإِن كُنَّا، نہیں یہ تو پڑھ لیا نا، اما ترک جا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا واحدة فَلَهَا النِّصْفُ۔ اتنا کھینچتے کہ فلاح کا فلاح فلاح فَلَهَا لاحا النِّصْفُ۔ نصف۔ چلیے تو یہ یہ وَإِن، وا جو ہے وہ اور کے لیے ہے، ان اگین شرطیہ جملہ، کانت از کانا کا جملہ ہے لیکن تے کے ساتھ ہے تو وہ فیمیل کی طرف اشارہ ہے، مطلب پھر لڑکیوں کی طرف، لڑکیوں کی طرف یا لڑکے کی لڑکی لڑکی کی طرف۔ طرف؟ پھر ہاں، واحدتاً اگر ایک، تو اگر ایک لڑکی ہے، سو واٹ از دا پلیس آف کانت اینڈ واحدتاً؟ ان کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے، وا کا کیا مقام ہے؟ وا از اینڈ مطلب اور۔ ان سے زیادہ بھی اور کچھ ہے؟ جی یہ تھرڈ سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک لڑکی ہے
وَإِن كُنَّا وَإِن كَانَتْ، یہ دونوں میں کیا کوئی یکسانیت ہے؟ ایک ہی بات چل رہی ہے یا مختلف بات ہے؟ ایک ہی بات چل رہی ہے. ایک ہی بات ہے تو واہ کو کیا بولیں گے؟ اچھا ہاں، عطف. پھر ٹھیک ہے. نہیں، مجھے ستانا بہت ضروری ہے. جی، چلیے، اس کو آپ بولیں گے عطف ہے. ان عطف کیا ہے؟ بولیں گے. ٹھیک ہے. ان کیا ہے؟ ان پھر وہی ہے حرف شرط. گڈ. کانت کیا ہے؟ یہ پھر اگین کانا کا جملہ ہے. تو کانا کیا اس میں اس کی اسم اور خبر ہوگی. اسم جو ہے وہ اس میں انکلوڈڈ ہے. ہے؟ خبر کیا ہے؟ واحد. جی، خبر کیا ہے بولیے؟ واحدتاً. یہ خبر ہے. ویری گڈ. اگر وہ ون ہو. ایک لڑکی ہو، واحدتاً ایک ہی، یہاں تک سیناریو میں دو یا دو سے زیادہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک ہی لڑکی ہے. اب یہ فا کا کیا مقام ہے؟ جواب شرط. ویری گڈ. جواب شرط ہے. سبب یہ ہے ایسی صورت میں لہا، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لڑکی کی طرف. لڑکی کی طرف. مؤنث ہے اس لیے ہا. النصف کیا ہے؟ مطلب ہاف. تو اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا. اس کو آدھا حصہ ملے گا. اور اس میں مسنگ کیا کیا ہے؟ اس میں پھر ریسٹ آف دا ہاف مسنگ ہے، اور اگین بوائے مسنگ، سن مسنگ ہے. اور پھر دوسری کون سے جو ہاف کس کو جائے گا وہ مسنگ ہے. چلیے، ویری گڈ. یو آر لرننگ. فاطمہ، صرف فلاحن نصف کی انالیسس کیجیے. دس پارٹ. اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں خبر جو ہے وہ مقدم ہو گیا ہے اور مبتدا مؤخر ہو گیا. النصف مبتدا ہے، خبر ہے فلاح. ویری گڈ، ویری اس گڈ. میں ضمیر لڑکی کے لیے اسی جا رہا ٹکڑے میں ایک کانا کا بھی جملہ ہے، ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے نا. ایک وہ ہے کہ النصف اس میں مبتدا بننے کی پوری صلاحیتیں ہیں. جی سر، یہ اس میں معرفہ ہے، اس پہ مرفوع بھی ہے، اس کے جو آخری جو حرف ہے لفظ، اس لیے اس میں پوری صلاحیت ہے مبتدا بننے کی. حصہ میں نے آدھا حصہ. جی اب اس کی خبر کے آدھے حصے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں، اس کے لیے، اس اس کے لیے، لڑکی کے لیے، اس بیٹی کے لیے. ابھی کے لیے. ویری گڈ، ویری گڈ. تو یہاں پر کئی چیزیں مس ہیں. چلیے، یہاں تک ہم یہاں تک نہیں، سلوسا ماتارکا تک کرے تھے ہم. اب اس کے بعد یہ چوتھا سینیریو ہے. یہ چار سینیریو. اب اس کے بعد دیکھیے کہ جو چیزیں آئے گی وہ کون سے سینیریو میں ایڈ ہوگی، وہ ہم کو سمجھنا ہے. یہ آسان ہے لیکن تھوڑا سا ذہن سے کام لینا ہے. ہمارا جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں کہاں گیا. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک. سر یہ مجھے پورا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو مجھے اٹھا کے ادھر ادھر کرنا ہے. ان کان لہو ولد. تو یہ جو ہے نا، یہاں سے ہم لوگ کو اب بعد میں بھی ایڈ کرتے جا سکتے ہیں. سر مجھے پہلے شرط کو لانا ہوگا نا کہ ان کان لہو ولدن، اگر ہو اس کا اولاد، اس کی میت کی اولاد، تو والدین کو کیا ملے گا. تو ہم شرط جو اس کی مؤخر ہے وہ بعد میں کر لیں گے، لیکن پھر اس کا جواب شرط جو ہے وہ السدس سے شروع ہو رہا ہے. تو میں کیسے اٹھاؤں اس کو، بعد میں کیسے لاؤں؟ مجھے پہلے ہی لانا پڑے گا شرط. اچھی بات. چلو کرو ٹھیک ہے. اوکے. چلیے. تو مؤخر ہے، اس کو میں پہلے تو ان جو ہے وہ یہ یہاں سے شرطیہ جملہ ہے. ان حرف شرط ہے، کانا فعل شرط ہے،
اور کانا کا جو اسم ہے وہ ولدن ہے اور جو خبر ہے وہ لہو ہے، یعنی کہ اگر ہو اس مرنے والے کے اولاد ویری گڈ. تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب شرط ہے السدس مما ترکا، یعنی کہ چھٹا حصہ اس میں سے جو اس نے چھوڑا. تو اس کو ہم لوگ جواب شرط جب کریں گے تو ہم اس کو مبتدا لیں گے السدسو کو، اور اس کی تھوڑی وضاحت آگے مما ترکا کریں گے. تو وضاحت جب کھولیں گے تو مما میں کانٹریکشن ہے من اور ما کا، اس میں سے جو، اور ترکا فیل نہیں، ترکا تو ترکا ہی ہے نا، چھوڑا، اس نے چھوڑا. تو یہ تو فیل تو نہیں ہے، یہ تو ترکا ہے، یا اس نے کا کے سر یہ ترکا ہے بس. ترکا وہ کون سے کا کے ضمیر کہاں جائے گا؟ نہیں یہ ضمیر نہیں ہے سر، یہ ترکا ہے، ترکا جو چھوڑا. ترکا ہے وہ. چلیے، اس میں سے جو چھوڑا چھٹا حصہ ہے کس کا ہے؟ والی ابویہ لکلی واحد منہما، والدیہ یہ ہے مضاف مضاف الیہ، یعنی والدین اس کے، یعنی ماں اور باپ اس کے. ویری گڈ. اور لکلی واحد، ہی کے ضمیر کے درجے گا. ہی کی ضمیر جو میت جو وفات پانے والا شخص ہے اس کے والدین کے لیے ایک چھٹا حصہ اس صورت میں کہ اگر اس کی اولاد بھی ہو تو والدین لکل واحد. نہیں، یہ ولی والد ولی ابویہ کے بعد یہ کیا ہے؟ لکل واحد. لکل واحد یعنی ماں اور باپ، یعنی دونوں کو، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو، لکل واحد، دونوں میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ السدس، سدسو چھٹا حصہ، کس میں سے جو کچھ وہ چھوڑا. اب یہ ٹکڑا کون کون سے سینیریو میں جائے گا؟ ابھی ہم 4 سینیریو پڑھے. ایک بیٹا بیٹیاں ہیں تو بیٹی کو جتنا ملے گا بیٹے کو ڈبل ملے گا. دوسرا 2 سے زائد بیٹیاں ہیں تو 2/3 بیٹیوں میں تقسیم ہوگا. تیسرا سینیریو ہم پڑھے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، ہے نا؟ اس میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں. تم بہت اچھا تو اولاد میں تو یہ نہیں، اولاد میں سے تو سوال کچھ بھی سمجھو، ہو. سوال سمجھو، سکون سے بات کرو. یہ 3 سینیریو ہیں. اس کے بعد ایک چوتھا سینیریو ایک معلق جملہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ابویہ لکل واحد، اس کے پیرنٹس میں سے ہر ایک کو منہا اس میں سے السدس چھٹا حصہ مما ترکا جو مرحوم نے چھوڑا ہے. اس کے بعد شرط آ رہی ہے ان کانا لہو ولدن، ولدن کے معنی یہاں پر اولاد کے ہیں، اور اولاد اس کو ہے تو اس میں سے چھٹا حصہ ہر ایک کو 1/6 ماں کو، 1/6 باپ کو ملے گا. پچھلے 2 یا 3 سیناریو میں یہ اتنا ٹکڑا کس سیناریو سے ملے گا؟ جو پہلا تھا لذکر پہلے والا ہی ملے گا، جس میں کہ نساء بھی ہے اور وہ بیٹا بھی ہے. یہی چیز ہم کیونکہ دوسرے 2 تو صرف بیٹیاں ہی ہیں. تو بیٹیاں ہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں، اگر صرف بیٹیاں ہیں تو ڈفرینٹ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، لیکن پہلے والے میں بیٹا بھی تھا اور بیٹی بھی تھی.
اور اس میں بیٹے کا اب ڈبل حصہ تھا ان کو اور بیٹی کا اس سے ان ہاف. کو چکرا آنا شروع ہو گئے، چکر آ رہی ہے شروع، بہت زیادہ آ رہے ہیں. بہت زیادہ آ رہی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، ابھی ہم 3 سینیریو پہ بیٹا بیٹی چاہے جتنے بھی ہوں، بیٹی کو جتنا ملے گا بیٹے کو اس کا ڈبل ملے گا، چاہے 2 ہوں، سمجھ ایک ہو، 2 سمجھ 2 2 4 ہوں، کچھ بھی ہو، ایک سینیریو۔ سمجھ. دوسرا، ہوں. اگر صرف 2 یا 2 سے زیادہ صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں 2/3 بیٹیوں کو جائے گا، ابھی 1/3 جی. اور اس کے بعد تیسری صورت یہ تھی کہ ایک بیٹی ہو، ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو کیا گیا، اس کو تو نصف چلا گیا. چلا گیا۔ اچھا، یہ سینیریو میں والدین زندہ ہیں. ہاں، زندہ ہیں، ایک پہلی بات، اور تینوں صورتیں ہیں، بیٹا بیٹی بھی ہیں، یا پھر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، یا پھر ایک بیٹی ہے، تینوں صورتوں میں ان کا والدین کا حصہ بہر صورت ہے، ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ تینوں سینیریوں میں ایک بات ایڈ ہو رہی ہے، وہ بھی جملہ انشائیہ شرطیہ سے، کہ اگر اس کے والدین بھی زندہ ہیں تو یہ جو سینیریو 3 بنے تھے، بیٹے بیٹیاں، 2 سے زیادہ صرف بیٹیاں، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں، یا صرف ایک بیٹی، ان تمام صورتوں میں سے پیرنٹس میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ ایک 2/3 بیٹیوں کا ہو گیا، پھر 1/6، پھر پلس 1/6، 2/3 اگر 2 سے زیادہ ہیں یہ بیٹیوں کا حصہ ہو گیا، پلس 1/6 ماں کا حصہ ہو گیا، پلس 1/6 باپ کا حصہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب جی اس کو ہم بالکل اب اس کے سمجھ کتنے گئی. حصے ہوں گے، پورے مال کے حصے کتنے ہوں گے؟ اگر ایک ہی بیٹی ہے، نہیں اگر 2 بیٹیاں ہیں تو سر یہ تو بہت مشکل ہے. 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ان میں تقسیم ہوں گا۔ 2/3 تقسیم نہیں ہوگا، 2/3 ملے گا ان 2/3 کو، یا جتنے 2/3 میں سے ان کو تقسیم ہوگا؟ 2/3 میں سے تمام بیٹیوں کو برابر حصہ ملے گا۔ میں سمجھی 2/3 ملے گا سب کو. نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں، اچھا. ٹوٹل میں سے 2/3 میں سے جتنے بیٹیاں ہیں سب کو برابر برابر ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس کی اولاد ہے، ان کانا لہو ولدن، بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، تو 1/6 ماں کو ضرور ملے گا، 1/6 باپ کو ضرور ملے گا۔ اب حصے کتنے کرنا پڑے گا؟ اس کو کامن فیکٹر نکالنے کے لیے 3 سے ڈیوائڈ کریں گے، اس کے بعد 3. کتنا ہوتا ہے؟ 2 into 2 4 4 3 12، 12 جی حصے کریں گے کل مال کے۔ 12 حصوں میں سے 2/3 کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی 12 کو اگر 2 میں ڈیوائڈ کر دو تو ہم سر یار یہ آئی ایم سوری، میرا مطلب ہے سر یہ تو مجھے فریکشنز تو کبھی آئے ہی نہیں زندگی میں، اگر آ جاتے تو میں GED کر لیتی. اچھا چلو، 12 2/3 کتنا ہے؟ کس کو آتی ہے؟ دانش کے علاوہ اور کوئی بول سکتے ہیں؟ سر 12 کا 4 ہوں گے، 4 12 2/3 ہے وہ۔ 8/12 ہوں گے، 8 حصے. یس، کیسے ہوگا؟ 2/3 کے معنی کیا ہے؟ اس کو 3 سے ڈیوائڈ کریں ڈیوائڈ گے، کریں گے جی. 4، اور چونکہ وہ 2/3 ہے اس لیے وہ 2 سے 4 کو ضرب دیں گے، 8 حصے بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 حصے کس کو ملیں گے؟
باپ کو ملیں گے آپ کو ملیں گے، اور 2 حصے کس کو ملیں گے؟ ماں کو۔ یہ 12 حصوں کی تقسیم ہو گئی، 8 جمع 2 10 اور جمع 2۔ دانش آپ کے تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ بات، ہے نا؟ سب کلیئر اب ہے الحمدللہ۔ ہاں، سب کے لیے بھی، اب جس کو فریکشن نہیں آتا وہ اور بات ہے، تھوڑا سا جو حصے ہوں گے۔ اب یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں باپ کا ماں کا حصہ پہلے نکالنے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر۔ پورے مال کو اس طرح سے وہ حصے کبھی 54 بھی ہوں گے، 54 ہوں گے، 48 ہوں گے، اس کے بعد ہی اس کا ڈویژن فریکشن کے لحاظ سے ہوگا۔ ابھی ہم 2/3 میں 4 بچیاں ہیں، 8 بچیاں ہیں، ہے نا؟ اب وہ اگر 8 بیٹیاں ہیں کسی کو، تو اب یہ 8 بیٹیوں میں جو 8 حصے ہیں، ایک ایک حصہ ہر ایک بیٹی کو آئے گا۔ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو کیا آئیں گا ایک ایک کو؟ 4 بیٹیاں ہیں تو کیا آئیں گا میرا؟ 2 حصے آئیں گے۔ 2 حصے آئیں گے ہر ایک کو، 2 حصے آئیں گے۔ 2 بیٹیاں ہیں تو 4 4 آئیں گے۔ اب باقی 2 حصے یہ 12 میں سے 2 حصے ماں کو جائیں گے، 2 حصے باپ کو جائیں گے۔ اب اسی طرح سے یہاں پر اگر بیٹا بھی ہے تو اس کا حصہ الگ نکلے گا، وہ یہ اس حصے سے ایک بیٹی کو جو ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ تو یہ اتنا ٹکڑا جو ابھی ہمارا نے انالیسس کے ساتھ گرامر سے کرا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ سینیریو میں مزید اضافہ ہے۔ پہلے تو 3 ایسے سینیریو بتائے گئے کہ بیٹا بیٹی اگر کسی میت کے ہوں تو ایسی صورت میں بیٹی کو جو ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ 2 یا 2 سے زیادہ اگر بیٹیاں ہیں تو پوری بیٹیوں کو کل ترکے کا 2/3، 2/3 حصہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو اور اس کے ماں باپ میت کے زندہ ہوں تو ایسی صورت میں باقی کا جو مال ہے وہ 2 حصے میں اس کے 1/6 حصہ، 6 حصہ ہر ایک کو ملے گا، 6 حصہ ماں کو، 6 حصہ باپ کو۔ یہ تو 2 سے زیادہ ہوئے۔ چلیے تیسرے سینیریو میں بھی یہ بات جائے گی کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو کیا ہوگا، اس کو یہاں حصے کتنے ہم کر رہے تھے 12، یہ سب یہی طریقہ ہوگا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک بیٹی کو کیا ملے گا، ہاف ملے گا، اور 1/2 1/2 اور یہ 1/6، ہے نا؟ یہ بھی 12 پہ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی ڈویژن ساروں کی 12 18 نہیں آئے گی 18۔ 3 3 9 9 2 18 9 18 اس کے یہاں 12 حصے کرے تھے، یہاں 18 حصے کرنا پڑے گا۔ اب وہ ایک سر بیٹی 2 کو تو جب 2 سے کینسل کریں گے تو 1 آ جائے گا، تو 18 کیسے ہوئے؟ 3 3 9 حصے۔ ارے یہ 2 کو بھی طرف دینا پڑتا ہے اس کو، 3 3 9 انٹو 2 جس سے آپ تقسیم کر رہے تھے، 9 2 9 2 یہاں بھی وہی 18۔ کرے، یہاں بھی ویسے ہی کر رہے تھے، 2 اور 2 2 2 4 4 3 12، اسی طرح سے 3 9 9 2 18۔ 18 میں سے اب ایک بیٹی کو کتنا مل گیا؟ آدھا، 9 مل گئے حصے۔ بس 9 حصے بیٹی کو مل جائیں گے، اور اس کے بعد جو 9 حصے ہے وہ برابر 4.5 4.5 ماں کو ملیں گے، 4.5 باپ کو ملیں گے، 9 حصے بچے 9 میں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اتنا ٹکڑا تینوں سینیریوں پہ آئے گا۔
یعنی ماں باپ کو جو حصہ ملے گا اس کی 3 صورتیں ہیں، اس کی 3 صورتیں یہاں پر ہے۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے اس شرط کے ساتھ ان کان لہو ولد، یعنی یہ آیت اسی لیے مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ اس کو صحیح لے جا کے کوئنسائڈ نہیں کر سکتے کہ اس کا تعلق کون سے ٹکڑے سے ہے، کون سے ٹکڑے میں مزید اضافت ہو رہی ہے۔ میری بات سمجھ میں ہر ایک کی آ رہی ہوگی کہ بیٹے بیٹیاں ہیں، ساری 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں یا ایک ہی بیٹی ہے۔ ان تمام تینوں صورتوں میں اگر ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں تو ویسی صورت میں لِكُلِّ وَاحِدٍ ان میں سے ہر ایک کو سدس چھٹا حصہ ملے گا۔ سو کب؟ ان کان لہو، میت کے اگر اولاد ہو۔ Is this clear to everyone؟ جی سر۔ سجدہ کا ہاتھ کیوں اٹھاؤ؟ پڑھنا ہے یا کچھ سوال کرنا ہے؟ سر میں پڑھوں گی اگلا والا۔ ویری گڈ، چلیے پڑھیے آگے۔ بہت اچھا کیا اس نے ہمارا نے، لیکن تھوڑا سا کوشچن کروں؟ ہاں پوچھے۔ یہ میت جو ہے بیٹی یا بیٹا ہے یا خالی بیٹا ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے۔ بیٹی ہے تو وائسے ورثہ جو ہے اس کے احکام ہوں گے، جیسے بیٹے کے لیے ہے، اب وہ بیٹی ہے اس کی اپنی جائیداد ہے، اس کا اپنا کوئی مال ہے، تو اسی طرح سے تقسیم ہوگا۔ وہ اس کے شوہر کے ماں باپ کو نہیں جائے گا، بلکہ اس کے اپنے ماں باپ کو جائے گا، اسی کی اولاد، پوری چیزیں ویسے ورثہ ہوں گی۔ یعنی کوئی خاتون میت ہے تو اس کی اگر کوئی جائیداد ہے، اس کا حصہ ہو رہا ہے، تو اس کا الگ قوانین ہیں جو آیت نمبر 12 میں آ رہے ہیں۔ اس میں شوہر کو پریفرنس ہوگا، ہے نا، اور اس کو کتنا ملے گا۔ لیکن ویسے ورثہ جیسے، بس یہ قرآن کی خوبی ہے کہ بیٹے سے، بچوں سے، اولاد سے باپ کا، یعنی اگر وہ میت مرد ہے تو کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر عورت ہے تو پھر اس کا جو ماں باپ ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو اس کے ماں باپ کو وہ باقی کا 1616 جائے گا، وہ اس کے شوہر کے ماں باپ کو نہیں جائے گا۔ اور یہ میت اگر مرد ہے تو اس کے ساس خسر کو نہیں جائے گا، بلکہ اس کے اپنے ماں باپ کو جائے گا، ہے نا۔ بالکل جیسے کام مرد کے لیے ہیں ویسے ہی ویسے ورثہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بہت سی چیزیں ایسی کلیئر ہو گئی۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ کیا سمجھ میں؟ چلیے اس کے بعد نیکسٹ کون ہے؟ ساجدہ پڑھنے والی ہے۔ جی چلیے سر، ساجدہ جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، یہ اب سر نیکسٹ سینیریو ہو رہا ہے۔ بہت اچھا۔ جو ہے یہ حرف عطف ہے یہاں پہ، اور پہلے سٹارٹ میں جو ہے یہ شرط آ رہی ہے، ان Very لم یکن لہو ولدن، یہاں تک ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، اور لم جو ہے یہاں سے منفی کا جملہ شروع ہو رہا ہے، حرف نفی ہے، اور یکن سے جو ہے اگین کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور کانا کا جو اسم ہے وہ یہاں پر ولدن بنے گا، اور لہو جو ہے وہ اس کی خبر ریفرنگ، بنے گی کانا کی۔ ریفرنگ ٹو، ہے نا، ریفرنگ سر ٹو 1 منٹ کا یہ پلیز۔ ان جو ہے وہ ولدین کو ریفر، لیکن یہاں پر وہ ہے اگر لہو، سر 1 منٹ پلیز۔ کیا ہوا؟ ہیلو، ہاں جی سر، سر آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی۔ جی سر، جی سر، یہاں پہ سٹارٹ میں جو ہے وہ شرط آئی ہے، اور شرط یہ ہے کہ اگر نہ ہو اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ اولاد، اولاد ہی ہے بس، پھر اولاد، بیٹی بھی نہیں ہے، اور بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے،
یہ ولدن بیٹے کے لیے نہیں ہے، اولاد کے لیے ہے۔ پھر یہ ٹکڑا، وہ ٹکڑا کون سے سیناریو سے ملے گا؟ فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، سر یہ یہاں سے آئے گا 60 میں، یہ جو بس لاسٹ والا اس گزرا آیت کو سمجھنے کا یہ واحد طریقہ ہے کہ یہ جو ٹکڑے آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی سیناریو سے متعلق ہیں۔ 3 سیناریوز آیت میں رکھی ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں، بیٹی کو جتنا ملا بیٹے کو ڈبل۔ دوسرا، صرف بیٹیاں 2 سے زائد ہیں، 2/3 بیٹیوں میں تقسیم ہو گیا۔ تیسرا، ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ اب تینوں صورتوں میں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو میت کے ماں کو 1/6 اور باپ کو 1/6 ملے گا۔ اب اس کے بعد یہ چوتھا سیناریو ہے، یہ بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں، 2 بیٹیاں بھی نہیں ہیں، 1 بیٹی بھی نہیں ہے، لا ولد ہے میت۔ اب اس کا ترکہ کہاں جائے گا؟ جی سر۔ تو تینوں سینیریو میں یہ تینوں نہیں ہیں، یہ تینوں نہیں ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں، 2 سے زائد بیٹیاں بھی نہیں ہیں، 1 بیٹی بھی نہیں ہے میت کی، میت لا ولد ہے، لا ولد ہے۔ تو یہ دوسری طرح سے ماں باپ کا حصہ ہے۔ ماں باپ کو حصہ جو ملے گا 3 طریقوں سے ملے گا۔ اب یہاں 1/6 چھٹا حصہ نہیں ملے گا، جی سر۔ اس باقی موجودگی میں چھٹا حصہ مل رہا ہے، لیکن میت کی اولاد جو فرسٹ پریفرنس ہے ان میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں بھی نہیں ہیں، 1 بیٹی بھی نہیں، لا ولد ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ شرط آ گیا، جواب شرط فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ تینوں سیناریو کو نگیٹ کر رہا ہے۔ 1 بیٹا، کچھ بیٹیاں یا 2 بیٹے، کچھ بیٹیاں نہیں ہیں، 2 سے زائد بیٹیاں نہیں ہیں، اور 1 بیٹی بھی نہیں ہے، لا ولد اس کے معنی ہوئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ جی سر، اس کا آگے جواب شرط ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے بس وارث کے ہاں پیرنٹ۔ بولیے جی سر، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث أَبَوَاهُ اس کے والدین ہیں۔ ہو کے ضمیر، ہو کی ضمیر اس میت کی طرف جا رہی ہے۔ ویری گڈ، اس کے وارث، اس کے وہ جو میت ہے اس کے وارث۔ اب بیٹا بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ نہیں ہیں، 1 بیٹی بھی نہیں ہے، تو اب پورا ورثہ کس کو جائے گا؟ بشرطے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو اب وہی اس کے وارث ہوں گے، وارث ہو اس کے وارث ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ أَبَوَاهُ اس کے والدین۔ اس کے والدین، اس کے پیرنٹس ہوں گے، ہے نا؟ تو جی کیا ہوا اس کا؟ 1/6 اولاد کی موجودگی میں ماں باپ کو ملے گا میت کے، اگر وہ میت لا ولد ہے تو ایسی صورت میں ماں کا حصہ بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ باپ کو ملے گا، وہ باپ کو ملے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جی اب اس کا کوئی تعین نہیں ہے کتنا، 1/، صرف 1/3 ماں کو دے دیں گے، اور باقی 2/3 جو بچے گا وہ کس کو؟ باپ کو جائے گا۔ صحیح۔ یہ فَلِلْ سیناریو صحیح۔ تمام جی سر۔ ٹکڑوں پہ جا رہا ہے، یہ تینوں بھی سیناریو نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 2 سے زیادہ بیٹیاں، 1 بیٹی، کچھ بھی نہیں ہے، میت لا ولد ہے۔ اب وارث جو ہوں گے وہ اس با میں سے سب سے پہلے ماں باپ ہیں، اس کے ٹوٹل وارث ماں باپ ہوں گے۔ اب ماں باپ میں باپ کا حصہ نہیں بتایا، صرف ماں کا، صرف ماں کا۔ ولی امی ہی ثلث 2/3۔ سر 1/3 ہوگا، ثلثا 2/3 نہیں ہوگا؟ ہاں، اس کا 1/3 حصہ،
जी सर। 1/3 2/3 1/3 माँ का होगा। या अब तक कितना मिल रहा था माँ को? सर 1/6 मिल रहा था पहले, अब अब बाप को भी 1/3 1/6 बाप जी को भी 1/6 मिल रहा था, है ना, कुल्ली वाहिदिन, उनमें से हर एक को सुदुस मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ माँ का जिक्र है, फिर बाप क्या हो गया? इसको गला दबा के मार डालना। सर बाकी जितना भी बचेगा वो फिर फादर के पास चला ये जाएगा। खत्म, वो बाप के पास चला जाएगा। एक नाजुक पॉइंट है ना, तकरीबन इतने जो सिनेरियो को हम मिला रहे हैं, ये सबके समझ में आ रहा है या नहीं? सर अब आ रहा है समझ, माशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलिए। सर। अब सर इसके मेरा बाद क्वेश्चन हाँ, क्या है क्वेश्चन? पूछ सकती हूँ? सर ये तो हुए कि दोनों ही वालिदैन जिंदा हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक हो फिर? अब उसके बाद ये होगा, वो एक इसमें ऐड फिक़ही मसला है। पहले जो उसबा है माँ बाप हैं, अब अगर इसमें बाप नहीं है तो फिर विरसा आगे बढ़ेगा। दादा दादी जिंदा हैं, माँ बाप नहीं है, तो यही जो हिस्से हैं वो दादी को 2/3 मिलेगा, बाकी पूरा दादा को मिलेगा। दादा दादी भी नहीं है, उसके भाई बहन हैं, तो फिर वो इस तरफ जाएगा कि हकीकी भाइयों को बहनों को उसी तरह मिलेगा, एक बहन का जो हिस्सा होगा उसका डबल भाई को मिलेगा। ये जो हम जुल फराइज क्या पढ़े थे और उसबा जो पढ़े थे, अगर कोई माइनस हो जाए तो विरसा आगे बढ़ेगा। माँ बाप की मौजूदगी में अगर दादा दादी भी जिंदा हैं तो दादा दादी विल नॉट गेट इवन ए सेंट, उनका नंबर ही नहीं आएगा, बल्कि माँ बाप तक ही विरसा तकसीम होता है। अब माँ बाप, औलाद भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, दादा दादी जिंदा हैं, सो माँ बाप को जो मिलने वाला था वो दादा दादी को मिलेगा। अब दादा दादी भी नहीं है, सिर्फ सगे भाई बहन हैं, वहां पे वैसी तकसीम होगा। सगे भाई बहन भी नहीं है तो फिर अल्लाती भाई बहन तक जाएगा। अल्लाती भाई बहन भी नहीं है, अकयाफी भाई बहन तक आएगा। अगर वो भी कोई नहीं है, पोता पोती हैं, तो फिर वो उसके बाद उनकी तरफ ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन वो एक रूल जो पहले बता दिया, उस बा में माँ बाप है, अगर नहीं है तो फिर उस सूरत में दादा को जाएगा, दादा नहीं है तो फिर अपने सगे भाई को जाएगा। ओके, ये सारे 35 अहकाम इस 2 आयतों में निकलते हैं। आया सर समझ में कुछ? जी सर। और जैसे एक ही बेटी है अगर, और माँ बाप भी नहीं है, दादा दादी भी नहीं है, तो फिर उसके भाई बहनों को जो उसबा में जो माँ बाप के बाद दादा दादी के बाद जो पहले आते हैं वो सगे ये भाई बहन है। नहीं, सगे भाई बहन है, अगर वो भी नहीं है इत्तेफाक से तो अल्लाह थी, वो भी नहीं है, ठीक है, अखियाफी, जज़ाकल्लाह सर। वो इस तरह से आगे बढ़े। लेकिन वो सब हैं तो वो जुल फराइज में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इनकी मौजूदगी में वह तरका माँ बाप पे औलाद पे आके खत्म हो जाएगा। नहीं सर, लेकिन अगर सिर्फ एक बेटी है तो फिर तो आधा ही बेटी को मिलेगा ना, बाकी तो फिर वो उसको कोई उस कम नहीं कर सकते, अल्लाह का हुक्म क्लियर है। एक बेटी है, उसको हर हाल में आधा ही मिलेगा, बाकी जो आधा है वो कहाँ जाएगा? अब कोई नहीं है लावारिस है, उसका भी जिक्र दूसरी आयत में है, वो कलाला है, तो उसका क्या होगा? उसका कोई नहीं है दुनिया में, तो उसका जो माल विरसा होगा वो कहाँ जाएगा? वो हम दूसरी आयत में पढ़ेंगे। फिलहाल तो कुछ न कोई ना कोई रिश्तेदार मौजूद है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। चलिए, तो हो गया है, यहाँ तक ये साहिदा ने बहुत अच्छा किया। अ, अ, अब यहाँ से कौन है? राशिदा। जी सर। फले उम्मी हिस्सुलूसु,
فا جو ہے ہو سببیہ گیا نا نتیجے ہو کے گیا طور نا پہ یہاں تک ساجدہ کر لی ہے صحیح سر سوری ہم، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَاتٌ ہم، تو یہ پھر ایک شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے فا حرف جو ہے سببیہ ہے اور ان جو ہے حرف شرط ہے کانا اس فعل شرط ہے لہو اخواتن اس کی خبر ہے تو اگر ہم اس کو جو کانا سے اس کا جو شرط جو رکھی جا رہی ہے وہ کانا کا ہے اور اخواتن اس کا اسم کیا ہے جی کانا کا اخواتن اسم ہے سر ہاں اخواتن اسم ہوگا کانا کا اور لہو اس کی خبر ہوگی ہم، اخواتن کے معنی کیا ہے بھائی بہنیں مطلب بھائی نا ہیں بھائی ہیں جی بھائی یہاں کر رہے ہیں جی چلیے اس کے بعد جواب شرط کیا ہے فلی امی السدوس ہم، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ماں کے لیے جو ہے چھٹا حصہ چلیے السدس مبتدا ہو جائے گا فلی امی ہی اس کی خبر ہو جائے گی ویری گڈ ویری گڈ اب یہ سینیریو ہے دیکھیں یہ سینیریو میں کیا ہے اب آ، آ، انہیں کیا لہو اخواتن اب اس کے بھائی ہیں سگے بھائی ہیں باپ اور ماں کی موجودگی میں بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں مل رہا ہے لیکن ماں ہے اور باپ نہیں ہے باپ چلا گیا صرف ماں ہے جی اب اس کے بعد میت کے بھائیاں ہیں تو وہ اب ورثہ آگے بڑھے گا میت کے بھائیوں تک جائے گا اس لیے کہ باپ مائنس ہے باپ فوت ہو چکا ہے اب اس صورت میں ماں کا حصہ پھر گھٹ گیا بس یہ تین صورتیں ہیں اولاد ہے بیٹا بیٹی ہے دو بیٹیاں ہیں یا پھر ایک بیٹی ہے تو ماں کو ہر صورت میں 1/6 ملا 1/6 ملا ٹھیک ہے اب اس کے بعد وہ یہ تھا کہ کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کی ماں کو 1/3 ملا باقی اب اس میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ باقی پورا میت کے باپ کو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس ایک تیسرا اور آخری سینیریو ہے کہ اگر اس کے میت کے بھائی ہیں تو ایسی صورت میں پھر ماں کا حصہ 1/3 سے گھٹ کے 1/6 ہو جائے گا اور وہ باپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے بھائیوں میں وہ حصہ تقسیم ہوگا یا بہنیں ہیں تو اس کو بھی اور وہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا بہن کا جو حصہ ہے اس کا ڈبل بھائی کو ملے گا یعنی ماں کا حصہ گھٹتا اور بڑھتا ہے باپ کا حصہ بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے دوسرے ذوی الفرائض یا عصبہ کی موجودگی میں ماں باپ کا حصہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اولاد ہے تو گھٹ گیا مگر منیمم 1/6 تو ملے گا صحیح اور اگر کچھ مائنس ہو رہے ہیں عصبہ میں اور ذو الفرائض میں تو ایسی صورت میں وہ حصہ ماں باپ کا بڑھ گیا ماں کو بجائے 1/6 کے 1/3 ڈبل حصہ مل رہا ہے اور جو بچا پورا باپ کو مل رہا ہے اب اس کے بعد باپ نہیں ہے تو اب اس کے بھائیوں کو حقیقی بھائی بہنوں کو ملے گا اب پھر ماں کا حصہ 1/3 نہیں رہا بلکہ وہی 1/6 رہا اور باقی اس کے حقیقی بھائیوں بہنوں میں تقسیم ہوا ایک ایک سینیریو کو آپ کلیئر اگر سمجھ لیں تو وہ بہت کلیئر ہو جاتی ہے شاید یہ سمجھ میں آپ کے بالکل ایک الگ سینیریو ہے سینیریو نمبر کیا ہے مجھے یاد نہیں 4 ہے 5 ہے 6 پانچواں ہے سر اور یو شور میرے حساب سے تو پانچواں ہی بنا ہے سر ان کے بتا دیجیے پہلا تھا کہ وہ اگر لڑکی مطلب کا ہو لڑکی دو بالکل سے زیادہ نہیں سر 7 بن رہا ہے میرے حساب سے سر پہلا جو حصہ پہلا ہے کہ 6 ہوئے 2 حصہ ہے لڑکیوں کا 1 لڑکے کے برابر
نمبر 2 ہے اگر ساری بیٹیاں ہیں تو ان کا تعداد میں 2/3 میں سب میں تقسیم ہوگا. گڈ پھر ہے کہ اگر صرف ایک بیٹی ہی ہے تو اس کو ہاف ملے گا. ویری گڈ. تینوں ان تینوں صورتوں میں والدین کا اس سچویشن میں جتنے بھی بچے ہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے، 1/6 جا رہا ہے ان سب کا. ویری گڈ. ہر ایک کا بات ایک جی حصہ. اس کے بعد ہے کہ اگر میت کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو پھر ماں باپ دونوں کا 1/6 جو ہے اس میں جب ماں باپ کا 1/3 ماں کا ہوگا، باقی 2/3 باپ کا جائے گا اگر اولاد نہیں ہے تو میت کی. نمبر کیا ہوا؟ پھر نمبر سینیریو 6 نمبر. ہے، نمبر 6 ہو گیا. نمبر 7 ہم ابھی کر رہے ہیں کہ اگر ماں زندہ ہے، باپ نہیں ہے اور میت کے بھائی ہیں، اس صورت میں ماں کا حصہ پھر گھٹ کے 1/6 ہو گیا اور باقی جو ہے وہ بھائیوں کا اس کے حساب سے. جی سر، 7 میرے حساب سے تو 7 ہے یہ. جو بھی ہے بہت اچھا ہے. 7 نہیں ہے، اس کو تھوڑا گن کے تھوڑا اچھی طرح سے، اور اس کو اتنی تفصیل سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ علم الفرائض، موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم، ہر ایک کو اولاد میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام حصے اگر وہ مر جائیں تو ان کے ورثہ میں تقسیم ہوں گے، لیکن اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی. مرنے تک اگر کوئی آج وصیت کر دیے، دولت اتنی باقی نہیں رہی، کہیں اور جگہ پہ وہ اہم ضرورتوں میں بہرحال اگر وہ خرچ کر دی گئی تو وصیت ساری بیکار ہو جائے گی. یا پھر جو ورثہ میں اولاد ہے ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اولاد کو وہ حصہ نہیں ملے گا. تو یہ تو مرنے کے بعد جو بچ گیا اس کی تقسیم ہے. باقی زندگی میں وہ اس میں بھی انصاف کے ساتھ کسی کو دے رہا ہے تو پوری اولاد کو دے دے، اسی طرح سے جیسا یہاں پر ہے کام ہے. لیکن ترکہ اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد چھوڑا، اور جو رشتہ دار باقی ہیں ان میں وہ ترکہ تقسیم ہوگا. اتنے سناریو اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے. اس کے بعد کا ٹکڑا بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آج یہ ہم کمپلیٹ کریں گے. یہاں تک تو پورے سینیریو ہو گئے. اب اس کے بعد یہ حصے ہوں گے کب، یہ ہوں گے کب تقسیم ہوگا، وہ کب تقسیم ہوگا. یہ بعد الذکر ہے لیکن یہ اول الذکر ہے. یہ تقسیم ہونے سے پہلے، یہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کے کچھ اخراجات ہیں، کچھ قرض ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جو ترکے سے پہلے that will be met first، پہلے اس کو کریں. حالانکہ آیت میں بعد میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ قرآن میں بہت جگہ ایسی مثالیں ملتی ہیں. اول الذکر بعد الذکر ہوتا ہے، بعد الذکر اول الذکر. ہم کئی جگہ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا یا محیط قادری کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کوئی سوال ہے یا پڑھنا چاہتے السلام ہیں؟ علیکم. وعلیکم السلام. یہ اس میں جو لاسٹ 7th سینیریو آ رہا، اس میں والد کے موجودگی نہیں ہونا کا میں ذرا نہیں سمجھ سکا. میں سمجھ رہا ہوں یہاں کہ صرف اس میں یہ شرط ہے کہ ماں باپ اکیلے ہیں اور بھائی بہن نہیں ہیں تو 1/6 1/3 ماں کو اور بچا ہوا باپ کو ملے گا. اور ایسی صورت میں کہ ماں باپ بھی ہیں اور پھر بھائی بہن بھی ہوں تو 1/6 ماں کو اور بقیہ باپ کو. ایسا میں تھوڑا کنفیوز ہوں، کیا نہیں شور نہیں ہوں. نہیں آپ کو کیا اس میں کنفیوژن کیا ہے وہ میری سمجھ میں. میرا آپ کنفیوژن کیا یہ ہے کہ یہ 1/3 میں 1/6 ماں کو جو دے رہے ہیں اس شرط پہ دے رہے ہیں کہ باپ موجود نہیں ہے اور بھائی موجود ہیں. بس یہ اچھا ہوگا. یہ ٹھوک ہو گیا. اس کے بعد کا آپ کا کنفیوژن کیا ہے؟ باپ ہے، بھائی بہن بھی ہیں. ہاں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ باپ ہیں اور بھائی بہن بھی ہیں تو ایسی صورت میں 1/6 ماں کو ملے گا اور پھر جو ہے باپ کیونکہ جی یہ کنفیوژن غلط ہے کہ وہ جی بھائی بہن کا ذکر
اس صورت میں ہے جب کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے میت کا، تو اب وہ حصہ آگے جائے گا، ماں کا 1/3 سے کم ہو کے 1/6 ہو جائے گا۔ باپ ہے تو اب ترکہ آگے بڑھے گا ہی نہیں بھائی بہن تک، باقی سارا باپ کو ہوگا، اس لیے کہ وہ جو بھائی بہن ہیں وہ اس کے بیٹے ہیں، اور جب اس کے انتقال ہوگا تو اس کے ورثے میں سے اس کی اولاد کو ملے گا۔ In the absence of the father، وہ ورثہ یا ترکہ آگے بڑھے گا۔ فادر ہے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنا بچا وہ باپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پر اس کا حصہ جو کم ہو رہا ہے ماں کا، وہ اسی صورت میں کم ہو رہا ہے کہ اس کے میت کا باپ نہیں ہے اور اس کے بھائی بہن ہیں، تو وہ باپ کا حصہ بھائی بہنوں میں یا دادا دادی ہیں تو اوپر جائے گا، لیکن ماں کا حصہ 1/3 کی بجائے 1/6 ہو جائے گا۔ کچھ آپ کے سوال کا جواب صحیح دے سکا میں؟ میں اسٹل کنفیوز ہوں اس واسطے کہ باپ کی غیر موجودگی میں اگر باپ کا حصہ تقسیم ہونا ہے تو وہ بھائیوں میں جائے گا، یہ بات ٹھیک شور سمجھ میں آ گئی۔ باپ کا حصہ بھائیوں کو جا رہا، ماں کے حصے میں کمی کا ریزن پھر وہ بات ایک وہ ہو جاتی، تو میں وہ اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ جی کا قانون ہے، اللہ نے قانون ایسے ہی بتایا ہے کہ اب جو حصہ اوپر جائے گا اس میں ماں کو 1/3 نہیں ملے گا، 1/6 ہوگا کم، باقی بھائی بہنوں میں جائے گا، جو باپ کا حصہ تھا وہ اور اوپر جائے گا ذوی الفرائض میں، وہ بھائی بہن کو۔ وہ کم کیوں کیا، وہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ بہتر بے شک جانتے ہیں۔ اور پھر بے آخری شک ٹکڑے میں یہی ہے کہ تم کو کچھ نہیں معلوم کہ تمہارے لیے یا ورثے میں کون نفع پہنچانے والا ہے، وہ آخری ٹکڑا آیت کا وہی ہے کہ اور کون نقصان والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ حصے مقرر کر دیے، اس میں اب بے شک انسان کا کوئی بس نہیں ہے، وائی نہیں پوچھ سکتے، ہے نا؟ بہت اب صحیح تو پھر کہیں بھی سوال نہیں ہوتا، نماز میں پہلے سجدہ بعد میں رکوع کیوں نہیں، وائی نو، دیٹ از دا آرڈر آف اللہ، اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کو نماز سکھائی اسی صلی اللہ طرح سے، ہے نا؟ تو وہ یہ اللہ نے مقرر کر دیا، باپ مرحوم ہے اور صرف ماں ہے، اس کا حصہ گھٹ گیا، کیوں گھٹا؟ آئی ایم ناٹ authorized to ask that question۔ اور پھر اس کا کوئی بھی مفکر یا کوئی بھی فقیر اس کا جواب کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ چلیے اب اس کے بعد یہ جو بعد الذکر ہے، یہ سب تقسیم جتنے حصے، یہ 6-7 سینیریو جتنے بھی ہیں، اس کے لیے جو آیا ہے وہ کیا ہے، یہ ہوں گا کب؟ چلیے یہاں سے میرے پاس اور کون ہے، شازیہ۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، بسم اللہ، من بعد وصیتن یہاں تک لیں گے، یعنی کہ یہ سب کچھ جو اوپر حصے بتا دیے گئے، یہ سب بعد اس کے کہ جو وصیت اس نے کی ہے وہ نکال کے پھر یہ حصے پیچھے جو آیا، تو ہم اس میں کہیں گے کہ محذوف ہے کوئی فعل جس کے متعلق یہ ہو رہا ہے من بعد وصیتن۔ یس، جی سر، کیونکہ جو سب کو کور کر رہا ہے۔ تقسیم یہ کام سے پہلے نہیں ہوگی، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، دیکھیے، بعدی وصیتوں او بیہا دائن، یہ دو چیزیں ہیں، یہاں پر بھی اول الذکر وصیتن ہے، بعد الذکر دائن، دائن کے معنی قرض کے بارے میں ہم اس میں اپنے انٹروڈکشن میں بہت سی باتیں کیا کیا قرض میں آتی ہے، مہر قرض میں آتا ہے، اگر اس کی کسی کے ادھار یا پیسہ دینا باقی ہے وہ بھی قرض میں آتا ہے، وہ تمام چیزیں۔ تو پھر یہاں پر بھی جو بعد الذکر ہے وہ اول الذکر، سب سے پہلے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے وہ ہے اس کے جو میت کے اخراجات ہیں، اور وہ مقدم ہے، وہ زیادہ ثواب ملتا ہے
میت کے پیسے سے اگر وہ کچھ ترکہ چھوڑا ہے، اس کے جو آخری خرچہ ہے، اس کا کفن ہے، زمین ہے، دفنانا ہے، تو وہ سارا خرچہ میت کے پیسے سے کیا جائے، وہ افضل ہے۔ اگر میت کے پاس ترکہ نہیں ہے تو وہ جن کو ورثے میں پیسہ ہوتا تو ملتا تھا، اسی ریشو سے وہ خرچے کو میٹ کریں گے۔ اب وہ بھی کوئی نہیں ہے، لاوارث موت ہے، تو پھر رشتہ دار یا پھر محلے والے وہ کنٹریبیوٹ کر کے وہ اخراجات کریں گے۔ لیکن یہاں وہ سب باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ترکہ اس سے سب سے پہلا خرچہ جو نکلے گا چھٹا ہوا ہے، اس میں وہ میت کے کفن دفن کے اخراجات ہوں گے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہے دائن، قرضہ ہے، چاہے وہ اس کی بیوی کا مہر ہو یا پھر جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ باقی ہو، تو وہ تمام چیزیں، زکوٰۃ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرضہ ہے، اس کے اوپر اس کو مال نکالنا تھا، رمضان میں، شعبان میں انتقال ہو گیا، اب اس سے وہ قرضہ زکوٰۃ کا ادا ہوگا۔ تو یہاں پر پہلے تو یہ پورا ٹکڑا بعد الذکر اول الذکر ہے، اس میں بھی وصیتاً سیکنڈ ہے، بعد الذکر ہے، اور اول الذکر میں قرض ہے۔ قرض سے پہلے کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ تمام فقہ میں یہ سب میوچولی ایگری کرتے ہیں کہ میت کے اخراجات، اس کے آخری کفن دفن زمین وغیرہ سب ملا کے وہ پہلے، اس کے بعد قرض کے تمام ہم انٹروڈکشن کے وقت کر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمبر آئے گا وصیت۔ اب وصیت کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے اس کی تعریف کیا ہے، کتنے پہ کی جائے مال کے، اور پھر وہ کس طرح سے وصیت کا مال نکالا جائے۔ اس میں ائمہ میں بہت سے اختلافات ہیں۔ وصیت کو پورا کرنا ضرور، ایسی بلا وجہ کی وصیت ہے، اس کو رد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ اور ورثہ کو محروم نہیں کیا جا سکتا اس وصیت کی وجہ سے۔ اس کا کنکلوژن انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کریں گے ہم، لیکن اس میں یہ ضرور یاد رکھیے کہ بعد الذکر اول الذکر ہے، پھر بعد الذکر میں دائن اول الذکر ہے، اور وصیت بعد الذکر ہے۔ اس میں بھی دائن سے پہلے میت کے اخراجات اول الذکر ہے۔ یہ تین چیزیں، پہلے پریفرنس میت کے اخراجات، دوسرا اس کا قرض کی شکلیں پوری جتنے بھی ہیں ہم وصیت میں وہ اس میں انٹروڈکشن میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری کنکلوڈنگ ٹکڑا ہے۔ یہ اتنا اچھی طرح سے سمجھ میں آیا، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ all that dependents should know that they are not the whole possessors of the tarka، but اس میں جو لوگ حصہ لیں گے اس وقت زندہ رہیں گے، ان کی تقسیم کیسے ہوگی، یہ علم فرائض میں سے ہے۔ جیسے ہم بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، روزے کے آداب سکھاتے ہیں، کیا چیزیں روزے کو فاسد کر دیتی ہیں اور نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، کیا چیزیں ضروری ہیں، فرائض کیا ہیں، سنت کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، وہ چیزیں۔ اسی طرح سے ورثے کی تعلیم، علم الفرائض کا یہ بھی دینا اپنی اولاد کو ضروری ہے، ورنہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا وہ باپ ماں مرتے ہی پورا مال ہمارا ہے، کسی اور کو نہیں پہنچے گا۔ یہ سینیریوز اچھی طرح سے سب کے سمجھ میں آ گئے؟ جی سر۔ پھر ایک بار اس کو پڑھ لیجئے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر میرے سے ایک بار کلیئر کر لیجئے، دین اگین یہ لاسٹ پارٹ کر کے ہم دوسری آیت تک چلے جائیں گے انشاءاللہ حیات رہی تو۔ چلیے، یہ ایک ایک سوال وینسڈے ایک اور کلاس ہوگی، وہ یہی ٹائم پہ ہوگی، لیکن نیکسٹ ویک منڈے سے کلاس بجائے 7:30 کے 7:20 کو ہم شروع کریں گے اور 8:35 کو ختم کریں گے۔
اس کے بعد کا نیکسٹ ویک میں 7:15 سے ہم شروع کریں گے، لیکن نیکسٹ ایک ویک جو ہے وہ 7:20 ایگزیکٹ we will start the class and finish by 8:35 ایک ویک کے لیے. اس کے بعد 7:15 to 8:30 وہ جب تک عشاء کا ٹائم نہیں بدلتا یا ٹائم چینج ہونے تک وہی چلے گا. کیا ہے تمہارا سوال؟ کر لو، جواب آج دینا ضروری نہیں ہے. اس میں میاں اور بیوی کا ذکر نہیں ہے شاید. ابھی نہیں، 12 میں آئے گا. آیت اچھا نمبر 12 وہی ہے جس میں نہیں آیا. اچھا آیت نمبر 12 میں پوری تفصیل آئے گی. اچھا ٹھیک ہے. اوکے چلیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کا فہم عطا فرمائیے، اس علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہر ایک کو اپنی اولاد تک یہ علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو فہم عطا فرمائیے، ان کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائیے کہ اس میں کوئی بدنیتی اگر ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بڑی گرفت ہوگی. وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ زندگی بھر نمازیں روزے رکھتے رہے، حج بھی کر لیے، لیکن مرتے وقت ورثے کے بارے میں یہ علم نہیں پہنچائے اور لوگ اور دوسرے قابض ہو گئے، تو پھر وہ ساری عبادتیں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. وہ جہنم میں اپنا راستہ بتایا. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.